تو اس لیے میرے دوستو یہ اسباب اور حالات صرف امتحان کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کو بادشاہت میں رکھ کر دین کی بنیاد پر چمکا دیا. ان کو بیان کیا ہے قرآن میں، ان کو اللہ نے کیسا نوازا. دوسری طرف فرعون اور نمرود ہے، ان کو بھی اللہ نے بڑی حکومتیں دی تھی. نمرود کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی اور فرعون مصر کی حکومت کا مالک تھا، اور یہ کہتا تھا کہ کیا دیکھتے نہیں کہ میرے محل کے نیچے سے نہریں جاری ہے. جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی کہ تمہارا میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو قرآن میں بیان فرمایا کہ نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے راستے سے اس کے دماغ میں پہنچا کر جوتے کی موت مار کر کے اللہ نے اس کو موت دے کر بتلایا کہ اتنی بڑی حکومت اس کو بچا نہیں سکی. اور فرعون کو 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبا کر اللہ نے بتا دیا کہ جب بادشاہت حکومت اور بے دینی کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ ایسے اجاڑتے ہیں جیسے نمرود کو اور فرعون کو اللہ نے اجاڑا. اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہی ضابطہ ہے کہ جو حکومت پہ دینداری کے ساتھ چلیں گے اللہ ان کو سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرح چمکاتے رہیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ چلیں گے اللہ نتیجتاً ان کو فرعون اور نمرود کی طرح اجاڑتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکتی. ایسا ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاس بہت مال تھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اتنا سونا تھا کہ وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کے اینٹوں کو کاٹ کر کے وارثوں میں تقسیم کیا تو تقسیم کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. لیکن اتنا سارا مال ہونے کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے. اتنا مال ہے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا. دوسری طرف قارون ہے جس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. تو اتنے بڑے مال کے نقشے میں اللہ نے قارون کو زمین میں دسایا اور اس کے خزانوں کے ساتھ دسایا، اور قیامت تک یہ اپنا یہ دستہ ہی رہے گا. اللہ نے اس بات کو بتایا کہ مسئلہ مال کا نہیں ہے، مال ہے لیکن دینداری ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مال سے آدمی بہت نیکی کے کام کر سکتا ہے. کل عبد الرحمن ابن عوف کی طرح اللہ اس کو چمکائیں گے، اور اگر مال میں بے دینی ہے تو اللہ قارون کی طرح اس کو اجاڑے گا. ایسی تجارت مہاجرین کے پاس تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا. تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ نے قوم شعیب کو تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس تھے، اللہ نے باغات میں انصار مدینہ کو چمکا دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی کھجوروں میں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ آج 1500 سال تک پوری دنیا اس کو کھا رہی ہے اور وہ کھجور ختم ہو کر کے نہیں دیکھی. اور دوسری طرف باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے قوم سبا کو باغات میں اجاڑ کر کے رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر تھے، اللہ نے ان کو وزارت میں چمکا دیا. اور حامان مصر کا وزیر تھا فرعون کا، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا. اللہ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ یہ جتنے اسباب ہیں اس میں دینداری کے ساتھ جو چلیں گے اللہ ان کو چمکا دیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ چلیں گے نتیجتاً اللہ ان کو اجاڑ دیں گے، چاہے دنیا میں چند دن تک اللہ ان کو چھوٹ دے کر کے رکھے. اس لیے کہ تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تاکہ ان مجالس کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات چل پھر رہے ہیں، اب ان کو جہاں پر جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے اور مجمع میں چلنا پھرنا بند کر دیں. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ نیت کرے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہم اس مجلس میں رہیں گے تاکہ پوری بات کو سنیں اور پوری بات کو سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے. عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے کام پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. اسی کے ساتھ میں دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ دین کی بات کا پہلا حق جو ہے وہ ارادے اور یقین کے ساتھ سننا ہے. دوسرا حق اس کا ماننا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے ارشاد فرمایا علی ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں، یعنی آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہمارے کیا کام ہوں گے. تو آپ نے سب سے پہلی بیعت یہ فرمائی تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ. فرمایا اس بات پر تم بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، میری بات کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے. اور یہی ایمان والوں کی شان ہے. سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا. اسی لیے سننا اور ماننا یہ دین کی بات کا پہلا حق ہے. دوسرا حق جو ہے وہ دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے، تبلیغ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور آپ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے اور ان کو خوش و خرم رکھے اور ان کو ہنستا بولتا رکھے کہ جنہوں نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کیا، پھر جیسا سنا تھا اس کا آگے پہنچا دیا. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ آپ سے زیادہ ہمت والا، سمجھ والا مل نکلا کہ آپ نے ایک کو پہنچائی اور اس ایک نے 1000 آدمیوں کو بات پہنچا دیا. تو فرمایا وہ ایک بھی آپ کے حصے میں اور وہ 1000 بھی آپ کے حصے میں، اس لیے کہ آپ ذریعہ بنے ہیں بات کو آگے پہنچانے کا. اس لیے دین کی بات کا تیسرا حق جو ہے وہ دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے. اب پہنچانے میں کیا نیت کرنا ہے؟ پہنچانے میں اپنے گھر سے لے کر عالم کی نیت کرنا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے بازاروں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اور پورے عالم میں اس کو پہنچائیں گے اور سارے انسانوں تک پہنچانے کی نیت کریں. جتنی نیت بڑی ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہوگا.
جتنی بڑی نیت ہوگی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی اور اسباب اللہ تعالیٰ آسان اور مہیا فرمائیں گے کام کرنے کے لیے. اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کرنا کہ پورے عالم میں بات کو پہنچائیں گے، ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، کئی ہزار شہر ہے، کئی لاکھ دیہات ہے، اور دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں. تو پوری دنیا میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا. جتنے علاقے تک گئے، جتنے لوگوں تک گئے، جہاں تک خود جانا. اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، تاکہ باقی کام کو یہ لوگ کریں جن کو ہم نے تیار کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی رخ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. آپ پورے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. تو اتنا بڑا کام دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا، اور کام کا زمانہ آپ کو صرف 23 سال کا ملا. آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال کی. 40 سال پر اللہ نے آپ کو کام کی ذمہ داری اور نبوت عطا فرمائی، اور 63 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو 23 سال میں اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ ہے. اس بڑے کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی ذات سے انتھک محنت کیا. آپ کو راحت نہیں تھی، آپ ہمیشہ کام میں رہتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی راحت میں نہیں دیکھا، آپ کو ہمیشہ کام میں دیکھا. اور انتھک محنت کر کے آپ نے حجاز میں کام کیا، حجاز کے علاقے میں. اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، مدینہ منورہ سے لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا. لیکن پورا عالم ہے آپ کی محنت کا میدان اور ساری انسانیت ہے. اس کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہترین عملہ تیار فرمایا. اور آپ نے سوالات صحابہ تیار فرمائے 23 سال کی محنت میں، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا دن کے شہ سوار ہیں کہ دن کو گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. لوگوں کو اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے ہیں، اپنی صفات میں بھی بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ زندگی دینے والے بڑے اور اللہ مارنے والے بڑے، اللہ عزت دینے والے بڑے، ذلیل کرنے والے بڑے. اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی. تو ان کا کام ہے دن میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا. اور فرمایا یہ راتوں کے عبادت گزار ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کام جو تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا. تو ان کی شان یہ ہے. فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 صفتیں دن اور رات کی صحابہ میں منتقل ہوئی. اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر کے بھیجا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 شانیں بہت بڑی ہے. آپ داعی ہیں اور آپ معلم ہیں. دعوت اور علم کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم میں خرچ ہوتا تھا.
اور رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑا ہونے میں، مناجات میں خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ راتوں کو ایسار ہوتے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی انسانیت پر رحم کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت انسانیت کی طرف متوجہ کرانے کے لیے کہ جیسے ہنڈیا میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے، ہنڈی ابلتی ہے جو آواز آتی ہے، ایسی آواز آپ کے سینے سے آتی ہے. تو یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی. اس لیے میرے دوستوں کام کا رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھنا، دین کو بھی سمجھنا ہے اور دین کی محنت کو بھی سمجھنا ہے، پھر اچھی طرح دین پر بھی چلنا ہے اور دین کی محنت بھی کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کر کے مرنا ہے. جس طرح باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے، ایک باپ کی فیکٹری ہے، ایک باپ کی کھیتی ہے، ایک باپ کی سپر مارکیٹ ہے، تو زندگی ہی میں اپنے بچوں کو تیار کر لیتا ہے تاکہ بچے کام کو سنبھال لیں. جب بچے کام سنبھال لیتے ہیں تو باپ اطمینان سے جی بھی جاتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے، یہ کوئی بات نہیں. اور اگر بچے زندگی میں باپ کے کام نہ سنبھالے تو باپ کے لیے جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل. وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کاروبار اجڑ جائے گا. ایسا ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا اور اچھی طرح دین پر چلنا اور اچھی طرح دین کی محنت کرنا اور اپنی ہی زندگی میں اچھی طرح کام کرنے والے آدمی تیار کرنا. ہر مسجد میں کام کرنے والے آدمی تیار ہو، ہر حلقے میں تیار ہو، ہر شہر میں تیار ہو، ہر ملک میں تیار ہو، اور پورے عالم میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم مرے تو اطمینان سے بچ جائے کہ ہمارے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کام کرنے والا بہترین عملہ دنیا میں موجود ہے جو اللہ کے دین کو اور آگے بڑھائے. اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے کہ بھائی سنیں گے انشاءاللہ، بیچ میں سے اٹھ کر جانا نہیں ہے جب تک دعا نہ ہو جائے. اس لیے کہ دعا پر جا کر ہماری مجلس ختم ہوگی اور مجلس کے ختم پر فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ انعامات جو ہے وہ مجلس کے اخیر میں ملتا ہے. تو آدمی مجلس کو ادھوری چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ انعام کو لے کر جانا چاہیے. اب پوری بات دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے، دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کو بدل دے گی. اللہ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچنا، صرف کانوں تک نہیں. اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک آدمی ڈکیتی کی حالت میں ایک گھر میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھر کا مالک نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں یہ آیت پڑھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے. بس ڈکیتی کی حالت میں ان کے کان میں یہ آواز پڑنی تھی اور دل میں پہنچنی تھی کہ فوراً زندگی بدلی اور زبان سے کہنا شروع کیا آ گیا وقت، آ گیا. اپنی ساری ڈکیتی کے سامان کو چھوڑ کر بیت اللہ پہنچ کر اللہ کے دربار کے ایسے بڑے عبادت گزار بنے کہ ان کا بہت بڑے عبادت کرنے والوں میں شمار ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. تو دین کی بات کا یہ اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے. تو دل تک پہنچنے کے لیے دھیان اور توجہ سے سننا ضروری ہے کہ جسم بھی یہاں ہے، دل دماغ بھی پورا یہاں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی
دنیا اور آخرت کی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، جو اصل زندگی ہے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے چاہے چند دن تک خوب کھاتے پیتے نظر آئے، لیکن نتیجتاً اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ جس کے بعد کبھی بھی آباد نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس لیے ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے۔ یہ بات سمجھنی بھی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی رہبری کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن پاک اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک ساری انسانیت کی رہبری کے لیے ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن نے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن پاک ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آباد ہوئے ہیں ان کے انجام کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی۔ ہر زمانے میں دو قسم کے لوگ رہے، ایک مجمع ماننے والوں کا رہا اور بڑا مجمع نہ ماننے والوں کا رہا۔ تو اللہ نے دونوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ماننے والے تھوڑے بھی رہے تعداد کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے کمزور بھی رہے، لیکن شریعت پر اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا۔ اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے اور طاقت کے بھی بڑے بڑے نقشوں میں رہے، کوئی ملک کے نقشے میں رہا، کوئی مال کے نقشے میں رہا، کوئی اکثریت کے نقشے میں رہا، کوئی زبردست جسمانی طاقت کے نقشے میں رہا، کوئی تجارت اور زراعت کے نقشوں میں رہے، بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن بے دینی کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی کی بنیاد پر اللہ نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا کہ جنہوں نے ان کو اکھاڑ اکھاڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آسمان تک اٹھا کر ان کو زمین پر ایسا پٹکا کہ ان کے بھیجے نکل گئے۔ اور فرمایا ان میں سے کسی پر فرشتے کی چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین کے اندر میں دسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر اپنے آپ کو اجاڑ دیں۔ اس نے میرے دوستو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صرف دین کا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں اور جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ایسا ہی انسانوں پر اچھے برے حالات آتے ہیں۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے۔ فرمائے جتنے اسباب اور حالات ہیں یہ نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف انسانوں کے امتحان کے لیے ہے۔
یہ جتنے چھوٹے بڑے اسباب ہیں یہ لوگوں کے امتحان کے لیے ہے. ایسے اچھے برے حالات انسانوں پر جو آتے ہیں وہ بھی ان کے امتحان کے لیے آتے ہیں. امتحان کے کیا معنی ہے؟ امتحان کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ خواہش کو سامنے رکھ کر جیتا ہے یا حکم کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے. دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبی لے کر دنیا میں آتے ہیں، اور ایک خواہشات والا راستہ ہے جو نفس اور شیطان کا راستہ ہے. تو اللہ ہر آدمی کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اسباب میں حکم کا پابند رہ کر جیتا ہے یا خواہش کا پابند ہو کر کے چلتا ہے. حالات میں حکم کا پابند بن کر کے جیتا ہے یا حال کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے. اس لیے حال میں حکم ہے ہر حال کے ساتھ کہ خوشی کا حال آ گیا ہے تو شکر کرو، غمی کا حال آ گیا ہے تو صبر کرو. خوشی کے حال میں ناچنے کی اجازت نہیں ہے اور غمی کے حال میں کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے اور بے صبرا بننے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ اسباب اور حالات صرف امتحان کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کو بادشاہت میں رکھ کر دین کی بنیاد پر چمکا دیا. ان کو بیان کیا ہے قرآن میں، ان کو اللہ نے کیسا نوازا. دوسری طرف فرعون اور نمرود ہے، ان کو بھی اللہ نے بڑی حکومتیں دی تھی. نمرود کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی اور فرعون مصر کی حکومت کا مالک تھا، اور یہ کہتا تھا کہ کیا دیکھتے نہیں کہ میرے محل کے نیچے سے نہریں جاری ہے. جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی کہ تمہارا میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو قرآن میں بیان فرمایا کہ نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے راستے سے اس کے دماغ میں پہنچا کر جوتے کی موت مار کر کے اللہ نے اس کو موت دے کر بتلایا کہ اتنی بڑی حکومت اس کو بچا نہیں سکی. اور فرعون کو 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبا کر اللہ نے بتا دیا کہ جب بادشاہت حکومت کے اور بے دینی کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ ایسے اجارتے ہیں جیسے نمرود کو اور فرعون کو اللہ نے اجاڑا. اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہی ضابطہ ہے کہ جو حکومت پہ دینداری کے ساتھ چلیں گے اللہ ان کو سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرح چمکاتے رہیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ چلیں گے اللہ نتیجتاً ان کو فرعون اور نمرود کی طرح اجاڑتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکتی. ایسا ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاس بہت مال تھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اتنا سونا تھا کہ وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کے اینٹوں کو کاٹ کر کے وارثوں میں تقسیم کیا تو تقسیم کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. لیکن اتنا سارا مال ہونے کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، اتنا مال ہے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا. دوسری طرف قارون ہے جس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. تو اتنے بڑے مال کے نقشے میں اللہ نے قارون کو زمین میں دسایا اور اس کے خزانوں کے ساتھ دسایا، اور قیامت تک یہ اپنا یہ دستہ ہی رہے گا. اللہ نے اس بات کو بتایا کہ مسئلہ مال کا نہیں ہے، مال ہے لیکن دینداری ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مال سے آدمی بہت نیکی کے کام کر سکتا ہے. کان عبد الرحمن ابن عوف کی طرح اللہ اس کو چمکائیں گے، اور اگر مال میں بے دینی ہے تو اللہ قارون کی طرح اس کو اجاڑے گا. ایسی تجارت مہاجرین کے پاس تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا. تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ نے قوم شعیب کو تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس تھے، اللہ نے باغات میں انصار مدینہ کو چمکا دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی کھجوروں میں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ آج 1500 سال تک پوری دنیا اس کو کھا رہی ہے اور وہ کھجور ختم ہو کر کے نہیں دے. اور دوسری طرف باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے قوم سبا کو باغات میں اجاڑ کر کے رکھ دیا.
حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر تھے، اللہ نے ان کو وزارت میں چمکا دیا، اور حامان مصر کا وزیر تھا فرعون کا، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجار دیا۔ اللہ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ یہ جتنے اسباب ہیں اس میں دینداری کے ساتھ جو چلیں گے اللہ ان کو چمکا دیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ چلیں گے نتیجتاً اللہ ان کو اجار دیں گے، چاہے دنیا میں چند دن تک اللہ ان کو چھوٹ دے کر کے رکھے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ فوری طور پر ظالم کی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتے ہیں، موت تک لے کر جاتے ہیں ہر ایک کو۔ نیک آدمی نیکی کے ساتھ موت تک جائے گا، اور ایک ظالم ظلم کے ساتھ موت تک جائے گا، اور اصل پکڑ اگر زندگی میں نہیں ہوئی تو موت سے انسان کی وہ پکڑ شروع ہوگی کہ جس کے بعد اس پکڑ سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری دعوت اور تبلیغ کی یہ محنت ہے، وہ کسی کا کاروبار چھڑانے کی محنت نہیں ہے، اور کسی کا گھر بار اجاڑنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے شعبے میں اور اپنے اپنے گھروں میں دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اس کو جینا آ جائے، اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی۔ جب دعوت کی محنت کے راستے سے ہر ایمان والا اپنے اندر طاقت پیدا کر لے گا دیندار بن کر جینے کی، اپنے اپنے کاروباروں میں اور اپنے اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار اور گھر میں رکھ کر اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اور اس کی آخرت بھی اس کاروبار کے اچھی بننے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر کا آدمی تجارت کرتا ہے لیکن امانت دار ہے، سچا آدمی ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی اچھی بنے گی، دنیا میں اللہ برکت دیں گے، آخرت میں اتنا بڑا اکرام کریں گے۔ کہ ایک آدمی کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، لیکن دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ کرتا ہے، تو فرمایا جب تک اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ اور جانور دانا کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر کسان کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی غریب آدمی ہے، روز صبح میں اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے، لیکن مزدوری ایمانداری کے ساتھ، دینداری کے ساتھ کرتا ہے، تو فرمایا رات شام کو جب یہ واپس آتا ہے تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے، اور اللہ کے خزانے سے مغفرت لے کر آتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک بادشاہ ہے، حاکم ہے، لیکن حکومت انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، تو فرمایا انصاف کرنے والا حاکم اور انصاف کرنے والا بادشاہ کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حکومت سے آخرت کا اتنا بڑا انعام رہے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر وقت میں مدد کرتے رہیں گے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی حکومت کا نظام چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں جینے لگے، اس لیے کہ ہر ایمان والے کی یہ دو ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ اللہ کی بندگی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے، اپنے مال کی ہر پائی کو حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے خرچ کرے، یہ ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام ہے۔ دوسری ہمارے ساتھ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، لہذا انسان تو قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، تو انسانوں کو صحیح راستہ کون دکھائے گا؟ ان کو حق کی طرف کون لائے گا؟ ان کو غلط زندگیوں سے کون روکے گا؟ فرمایا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو ایمان والا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے اور اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے میرے دوستو اچھی طرح اس کام کو سمجھنا ہے تاکہ ہر ایمان والے کے لیے اس کو کرنا بھی آسان ہو جائے اور دوسروں کو کرانا بھی آسان ہو جائے۔
اسی کے ساتھ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ دین پر کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا. اگر زندگی میں دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا. اللہ جس کو معاف کرتے ہیں اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں دین کی کمی پر مصیبتیں آئے گی. اسی نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا دنیا میں خشکی اور تری میں ناگواری کے اور پریشانی کے حالات ظاہر ہوئے ہیں انسانوں کے غلط کاموں کی وجہ سے, تاکہ ان کے بعض گناہوں کی اللہ ان کو سزا چکھائے. اور یہ اللہ کی طرف سے حالات بھی اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, پچھلی زندگی پر توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے بارے میں سچا مسلمان بن کر جینے کا ارادہ اور عزم کرنا, یہ اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں. اس میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی, اور دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی. اس وقت میں جتنی مصیبتیں پوری دنیا میں آ رہی ہے وہ دین کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو پورا دین کیا ہے؟ فرمایا پورا دین یہ ہے کہ اللہ نے جتنے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں وہ سارے حکموں پر عمل کرنا. جتنی چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا, یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے, کچھ نہیں کیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے, کچھ چیزوں سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. یہ میں بہت آسان کر کے بات کر رہا ہوں کہ پورا دین کیا ہے کہ اللہ نے جو کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں وہ سارے حکموں پر عمل کرنا. جتنی بچنے کی چیزوں سے کہا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا, یہ پورا دین ہے. اب کرنے کے کچھ کام کیے, کچھ چھوڑ دیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے, کچھ چیزوں سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. اس ادھورے دین پر دنیا میں مصیبتیں آئے گی. تو دعوت و تبلیغ کی محنت اس بات کی کوشش ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے ماحول سے نکال کر کے ایک ایسے پاکیزہ ماحول میں, مسجد کے ماحول میں لے جایا جائے, وہاں ہر مسلمان کو یہ سمجھایا جائے کہ پورا دین کیا ہے. اس لیے کہ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ماحول میں, دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھنے کے عادی ہے, اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہے. 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے, 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے, لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے, کروڑ پتی ارب پتی کو, ارب پتی کھرب پتی کو, کھرب پتی ملک والے کو, ایک چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے. سب اوپر دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں. تو جس کے پاس جتنی دنیا ہے اس سے کم لگ رہی ہے کہ میں تو فقیر ہوں, مجھے اور محنت کرنا چاہیے. 100 پتی بھی فقیر اور کروڑ پتی بھی فقیر, اس طرح کے اوپر دیکھتا ہے, نیچے نہیں دیکھتا. اور دین کے معاملے میں ہماری عادت نیچے دیکھنے کی ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے, حج بھی کر لیا, زکات بھی دیتا ہے, تو اس کو دیکھتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے حج نہیں کیا, زکات نہیں دیتا, ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, یہ تو حج بھی نہیں کیا, زکات بھی نہیں کر دیتے, ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں. اور 5 وقت کے نمازی 3 وقت والے کو دیکھیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, بہت سے مسلمان صرف 3 وقت کی پڑھتے ہیں, ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں. 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھیں کہ ہم تو 3 وقت کی پڑھتے ہیں, یہ تو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں, تو ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں. اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے کہ ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں, ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں, مسلمان تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی اور کبابی ہے, مسلمان بھی ہے اور برائیوں میں بھی ہے, کہتے ہم نمازی تو نہیں پڑھتے, باقی ہم کو شرابی کبابی ہے, دیکھو کتنے مسلمان کتنی برائیوں میں ہیں, آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ. اور جو شرابی کبابی ہے وہی کہتے ہیں کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, جنت میرے باپ کی ہے. آپ تو دوسروں کو جا کر کے کلمہ یاد دلاؤ.
ہر آدمی بے دینی کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکا دیندار ہوں اور میں تو بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ میرے دوستو ہم کو لگ گیا ہے کہ اگر اس دھوکے کی حالت میں موت آ گئی تو کل آدمی خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس کے آنسوں کا پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے جماعت میں نکالا جاتا ہے۔ یہ جو دھوکہ لگ گیا ہے نا دینداری کا، اس دھوکے سے نکلے کہ میری زندگی میں دینداری پوری نہیں ہے، میری زندگی میں تو بہت ادھورا دین ہے، اس حالت میں اگر میں مر گیا تو میں اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں جماعت میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں۔ ہم کو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھنے کا حکم ہے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کا حکم ہے۔ کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ فرمایا 1000 پتی 100 پتی کو دیکھے کہ میرے پاس تو 1000 ہے، اس کے پاس تو 100 ہی ہے، میں تو اس سے بہت اچھا ہوں، اور 100 پتی اس سے کم والے کو دیکھے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھنے کا حکم ہے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کا حکم ہے۔ تو دین کے معاملے میں کس کو دیکھنے کا حکم ہے؟ فرمایا دین کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ قیامت تک حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہی حق ہے۔ اور فرمایا امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو حق کا معیار کیا ہے؟ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے کہ میری دینداری میں اور ان کی دینداری میں کیا فرق ہے۔ جب وہاں دیکھیں گے تو صحیح بات سمجھ میں آئے گی، اور اپنے ماحول میں بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم ہوں گے گمراہی پر اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہیں گے، ہم ہوں گے باطل پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، ہم ہوں گے غلطی پر اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے۔ اور اگر اس دھوکے کے ساتھ موت آ گئی تو آدمی خون کے آنسو روئے گا اور اس کے آنسوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے حق کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آئینے میں دیکھا جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی ملایا ہے کہ میں اور میرے صحابہ حق پر ہیں۔ اس لیے کہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی تو نبوت کی طاقت کی وجہ سے دین پر چل سکتے ہیں، ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسی مبارک زندگی آپ کو دے کر، اور آپ 23 سال وہ زندگی کو جی کر آپ نے اپنے ساتھ میں امت کا ایک ایسا بہترین مجمع تیار فرمایا کہ جس میں ہزاروں مرد ہیں، ہزاروں عورتیں ہیں، ہزاروں جوان ہیں، ہزاروں بوڑھے ہیں، ہزاروں مالدار ہیں اور ہزاروں غریب ہیں۔ غریب ہیں تو اتنا غریب کہ ہمارے ماحول میں ملنا مشکل، اور مالدار ہیں تو اتنے مالدار کہ ہمارے ماحول میں ملنا مشکل، لیکن سارا ایک مجمع تیار فرمایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا جائے کہ مالدار عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیں، غریب حضرت بلال کو دیکھے، عورتیں حضرت صفیہ اور خدیجہ کو دیکھے، اور جوان مصعب ابن عمیر کو دیکھے رضی اللہ عنہ۔ غرض ایک مجمع تیار فرمایا کہ جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنے، اور اللہ نے اس مجمع کے بارے میں قرآن میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ اس سب سے راضی ہے، صحابہ کی ساری جماعت سے اللہ راضی ہے۔ اور اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں
تو پھر ناراض نہیں ہوتے. اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور جو پیچھے پیچھے ان کے چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے جماعت میں نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ماحول میں سے نکلے, مسجد کے ماحول میں آئے, دنیا داری کے ماحول سے نکلے, دعوت اور عبادت کے ماحول میں آئے, ذکر کے ماحول میں آئے, اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے کے ماحول میں آئے اور وہاں آ کر کے یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کون سی زندگی جی کر کے گئے ہیں, مجھے اپنی زندگی وہ بنانی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس زندگی کو جی کر گئے ہیں اس زندگی کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ ہر فرد امت نے سب سے پہلے اپنا یقین بنایا ہے کہ ہماری زندگی کے بننے کی بنیاد ملک و مال نہیں ہے, ڈگری اور عہدے نہیں ہے. ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بنتی, مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بنتی, عہدوں سے زندگی بنتی تو حامان کی زندگی بنتی, اکثریت سے زندگی بنتی تو قوم نوح کی بنتی, طاقت سے زندگی بنتی تو قوم عاد سے بنتی. زندگیوں کے بننے کی یہ بنیادیں ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے. اللہ بنانے والے ہیں اور دنیا کی ساری چھوٹی بڑی چیزیں وہ بنی ہوئی ہے, اللہ نے بنائی ہے. اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے چاہے وہ ذرہ ہو چاہے پہاڑ ہو, چاہے چوٹی ہو چاہے جبریل امین ہو, اور چاہے قطرہ ہو چاہے سمندر ہو, اور چاہے ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو, اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا کسی کے ہاتھ میں نفع نہیں ہے اللہ کے ارادے کے بغیر, کسی کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں مارنا نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں زندگی دینا نہیں ہے, اور کسی کے ہاتھ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ جب مارنے پر آتے ہیں تو نمرود کو ملک کے نقشے میں مار کر کے بتلاتے ہیں, اور اللہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرعون جیسے ظالم کے محل میں پہنچا کر پرورش کر کے بتلاتے ہیں کہ اللہ جس کی پرورش کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر میں حائل نہیں ہو سکتی. اللہ جس کو اجاڑنے کا ارادہ کرے اس کی حکومت اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے یقین یہ بنانا کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک کتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے, اور آج تک کتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. بنانے والے بھی اللہ ہے, اجاڑنے والا بھی اللہ ہے, زندگی بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں. دن اللہ ہی لاتے ہیں اور رات اللہ ہی لاتے ہیں, سورج اللہ ہی نکالتے ہیں اور سورج اللہ ہی کو غروب ہی اللہ ہی غروب کرتے ہیں. انسانوں کو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں اور انسانوں کو اللہ ہی موت دیتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اللہ کی یہاں زندگیوں کے بنانے کا اندھادھند نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا, بلکہ اللہ کی یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے جیے گا, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک, اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک, اور شادی بیاہ کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک, زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے, تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے, غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے, اور مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے. زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے, وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. اس لیے اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمدی بننا ہے.
ایک آدمی آگ پر چلے، ایک آدمی سمندر میں تیرے اور ایک آدمی ہوا میں اڑے، تو یہ بہروپیہ تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا جو محمدی بنے گا وہ اللہ والا بنے گا، اور جو اللہ والا بن گیا پوری دنیا اس کی ہے۔ پوری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جو اللہ والا بن جائے پوری دنیا اس کی ہے۔ پوری دنیا مل کر اس آدمی کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے جو اللہ والا بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اور اللہ والا بننے کا راستہ محمد رسول اللہ ہے کہ اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالنا۔ اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی، تو اس کے یار کو غصہ آیا، عورت کے یار کو، اس نے اٹھا کر اللہ والوں کو ایک تماچا مار دیا۔ بس وہ تماچا کیا مارنا تھا کہ مارتے ہی زمین سے دھڑام پر گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھے بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ تو کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کو یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو ایمان والے کے یار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ولی ہے، ایمان والوں کے کارساز ہے، اللہ والوں کے دوست ہے، اللہ والوں کے مددگار ہیں۔ شرط ہے کہ ایمان والا بن کر زندگی گزارے۔ جب ایمان والا ایمان والی زندگی گزارے گا، جو محمدی زندگی ہے، تو اللہ اس کے ہو جائیں گے، اور اللہ جس کے ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت مل کر اس آدمی کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ستائے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے لڑیں گے، جو ہمارے ولی کو ستائے گا اور جو ہمارے دوست کو ستائے گا اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے، ہمارے سے لڑ کر کے یہ بتا دے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کو ساتھ کرنے کا راستہ وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پوری امت نے اپنا کلمہ ٹھیک کیا ہے کہ زندگی اللہ بنائیں گے، اور زندگی کے بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کی تائید اور مدد کو اپنے ساتھ کر دیا۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دے۔ بادشاہ کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے کہ ساری انسانیت کو یہ سمجھا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا آپ نے کیا ایسا کرنا، جیسا آپ نے کہا ایسا کرنا۔ آپ کی محبت دل میں، آپ کی عظمت دل میں، یہ آپ کے حق ہے۔ اطاعت ہے، اتباع ہے، محبت ہے، عظمت ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ چار حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے۔ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اطاعت آپ کی جائے گی، محبت آپ سے کی جائے گی، اور آپ کی عظمت اور محبت دل میں ایسی ہوگی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر دنیا کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عالم کو نہیں بناتے۔ پوری دنیا کا وجود آپ کی وجہ سے ہے، اور پوری دنیا کا بقا ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ پوری دنیا کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اور پوری دنیا کا یہ شامیانہ اس وقت تک باقی ہے جب تک ایمان والا اس سرزمین پر باقی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اس سرزمین پر ایک آدمی اللہ اللہ والا کہے باقی ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ دنیا کے اس شامیانے کو باقی رکھیں گے۔ چاند سورج نکلے گا، آسمان سے بارش ہوتی گی، اور زمین سے غلہ نکلے گا، سارا نظام باقی رہے گا جب تک ایک آدمی بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔
اور جس دن ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پورے شامیانے کو لپیٹ دیں گے، آسمان بودا ہو جائے گا، دروازے بن جائیں گے اس میں، اور سورج اور نور چاند بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے، اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور سارے انسان اور جنات اور سارے فرشتے مر جائیں گے، یہاں تک کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے مر جائیں گے، اور جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، ان سارے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بہت دعوے دار تھے دنیا میں، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے۔ اللہ پوچھیں گے آج کے دن بتاؤ ملک کس کا ہے؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں، سارے انسان بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا پہلے بھی ایک تنہ زبردست اللہ کے لیے حکومت اور ملکیت تھی، آج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور آئندہ کے لیے بھی مالک اللہ ہی ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ چند دن اس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے یا تو وہ چیز اس کو چھوڑ دے گی۔ آئے دن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان کو بقا نہیں ہے، ہر آدمی مرتا ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ لیتا ہے، اس کا بیٹا مرتا ہے، پوتا اس کی جگہ لیتا ہے، پوتا مرتا ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ لیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، جو آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے، یہاں کسی کو بھی رہنا نہیں ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا سورج ہے یا نرک ہے۔ اس میں میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنا ٹھیک ہو جائے کہ یقین اللہ والا بنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنی۔ اسی کے ساتھ دوسری بنیاد اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے ذمے اللہ کی بندگی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی گزر گئی بغیر بندگی کے، تو کل قیامت کے دن آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اتنا شرم کے مارے کھڑا ہوگا کہ اس کی نگاہ اوپر اٹھ نہیں سکتی اللہ کی طرف، اس کی نگاہ زمین پر جھکی ہوئی ہوگی، زندگی بغیر بندگی کے گزر گئی۔ اس لیے دوسرا حق اللہ کا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، فرمایا معبود حقیقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دو چیزیں دی ہے، ایک جان دیا ہے، ایک مال دیا ہے، اور عبادت جان مال دونوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ جانی عبادت میں نماز اور روزہ ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھروں میں اپنے 5 وقت کی نماز اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر کے اس بات کو بتلائے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ اذان دنیا میں جو ہوتی ہے، پوری دنیا میں وہ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کے لیے؟ سارے ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ سب سے بڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو محمدی سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ اور آپ کے سانچے میں ڈھلنے کا راستہ نماز کا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اس لیے اللہ نے جانی عبادت میں نماز دیا کہ ہر مسلمان اپنی نماز کو اچھی بنائے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ عبادت کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے مدد لیں گے، ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہمارا مددگار اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی مددگار ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑے اپنی مدد کرنے والا کافی ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ نے نماز کا عطا فرمایا ہے کہ ہر مسلمان نماز پر محنت کر کے اپنی نماز ایسی اچھی بنائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہہ دے اور اللہ اس کے کام کر دے۔ اسی لیے نماز دیا اللہ نے کہ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ حاجت آ گئی،
تو نماز ایسی بناؤ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہو حاجت پوری ہو جائے. پھر خوف آیا ہے تو صلاۃ الخوف پڑھ کر اللہ سے کہو تو خوف اللہ دور کر دیں گے. بارش رک گئی ہے تو صلاۃ الاستسقاء دیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم سے بارش مانگو، ہم تمہیں بارش دیں گے. بارش زیادہ ہو گئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم سے کہو تو آنے والی بارش ہم روک دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز دیا ہے، اسی لیے فرمایا سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا تو نماز پڑھو. دنیا کے سارے نظام پر تمہارا کنٹرول اللہ کر دیں گے جب تم اللہ کو نماز کے راستے سے بنا لو گے. اس لیے اللہ نے ہمارے کاموں کے بنانے کے لیے ہم کو نماز عطا فرمائی. اس لیے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو اچھی بنانا. نماز کو اچھی بنانے کے معنی کیا ہے؟ نماز کو اچھی بنانے کے معنی یہ ہے کہ نماز میں سب سے پہلے یقین آنا چاہیے کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے اور نماز سے بنائیں گے. یہ یقین آنا چاہیے نماز پر. زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے. کوئی بھی مسئلہ آیا چھوٹا بڑا کسی آدمی کی طرف سے ہے یا کسی مخلوق کی طرف سے ہے تو اس مسئلے میں ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ فرمایا نماز کے راستے سے کریں گے اور اللہ نماز کے راستے سے ہمارے کام بنائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ عبادت میرا حق ہے اور مدد میرے بندے کا حق ہے کہ میرے بندے کی میں مدد ضرور کروں گا. اس لیے میرے دوستو نماز میں ایک تو یقین آئے کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. دوسرا نماز میں شوق آئے، نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا، بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنے. نماز میں ہمارا جی لگے، لمبا لمبا قیام کرنے کو جی چاہے، لمبا رکوع کرنے کو جی چاہے، لمبا سجدہ کرنے کو جی چاہے، اللہ کے قدموں میں پڑے رہنے کا جی چاہے. حدیث میں آتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن کہ آدمی تو رحمان کے قدموں میں جیسے کہ اللہ کے شان ہے آدمی سیدھا کرتا ہے. جب یہ دھیان ہو جائے کہ میں اللہ کے قدموں میں ہوں تو کیوں بھائی 3 سے 5 مرتبہ تسبیح پڑھے گا کہ نہیں؟ 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھے گا کہ نہیں نفل رکعتوں میں؟ تو اس لیے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا کرنا فضائل کے راستے سے. نماز میں مسائل کا علم لانا، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، یہ معلوم کر کے اپنی نماز کو علم کی روشنی میں لانا. اپنی نماز میں اللہ والا دھیان پیدا کرنا کہ جب دنیا سے کٹ کر ہم مسجد میں آئیں تو ہمارا دل دماغ بھی دنیا سے کٹا ہوا ہونا چاہیے. جسم تو ہٹا دیا دنیا سے لیکن دل دماغ دنیا ہی میں لگا ہوا ہے. ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارا دل دماغ دنیا میں ہوتا ہے تو اسی اعتماد سے آدمی کو کیا ملے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ نماز میں آئے تو اللہ والا دھیان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا اللہ کو راضی کرنے کی نیت آ جائے کہ میں نماز اکیلا ہوں اچھی پڑھیں، مجمع میں ہو تو اچھی پڑھیں، دن کے اجالے میں پڑھیں تو اچھی پڑھیں اور رات کے اندھیرے میں پڑھیں تو اچھی پڑھیں. اس لیے کہ نماز اللہ ہی کو دکھانی ہے، اللہ ہی سے لینا ہے. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز اچھی بنانا. روزے ایسے اچھے رکھنا کہ جس طرح حلال سے بچ گئے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. روزے اللہ نے اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ حلال سے روکنے کے ذریعے سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. اور آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو اللہ اسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. زندگی میں الجھن آ گئی تو اللہ تقوی کی برکت سے الجھن دور کر دیں گے. دنیا کے کاموں کو اللہ آسان کر دیں گے. غلطی ہو جائے گی اللہ معاف کر دیں گے اور اگر کوئی نیکی ہو جائے گی تو اللہ نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے. اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور نیکی میں وزن پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. سب سے بڑی صفت جو ہے وہ تقوی کی ہے. اور آپ انداز لگائیں کہ تقوی کی وجہ سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہو سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا جہنم سے وہ بچے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی ابو بکر ہے. تو ابو بکر کی نیکی میں کتنی طاقت ہے. حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ امیر اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر اگر آپ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے ہجرت کی اور ایک دن کی نیکی آپ دے دے جس دن میں آپ نے حضور کے وصال پر امت کو سنبھالا ہے تو عمر اپنی زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو دینے کے لیے تیار. یہ نیکی اتنی وزندار ہے کہ ساری دنیا کی ساری زندگی کی نیکیاں ان دو نیکیاں اس سے دونوں سے
بڑھی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں اپنے پورے خاندان کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. تو نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی وجہ سے پیدا ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، ایسے اچھا روزہ رکھا جائے کہ ہمارے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ایسی اچھی طریقے سے خوش دلی سے نکالی جائے، فقیر کو اپنا محسن سمجھ کر دی جائے کہ ہمارے اندر سے مال کی محبت نکل جائے اور ہمارا بخل ختم ہو جائے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے، اور مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل، معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ جو اللہ نے آج دیا ہے کل کہاں سے دے گا، یہ معنی ہے بخل کی. اس نے فرمایا مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، لوگوں کے ساتھ پہلانے والا، کپڑے پہنانے والا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے والا، لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرنے والا. فرمایا یہ مومن ہوتا ہے. اور یہ فرمایا حج ایسا کرے کہ جو زندگی کو بدل کر رکھ دے. تو اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا اور یہ عبادت پوری امت میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کرنا. تیسری بات میرے دوستو معاشرت ہے. عبادت اور ایمان یہ تو اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں. اللہ نے اپنے حقوق تھوڑے رکھے ہیں، مخلوق کے حقوق اللہ نے زیادہ رکھے ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں دنیا میں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. تعلق ہے ماں باپ کا اور بچوں کا، تو ماں باپ کے ذمہ بچوں کا حق ہے، بچوں کے ذمہ ماں باپ کا حق ہے. میاں بیوی ہے، میاں کے ذمہ بیوی کا حق ہے، بیوی کے ذمہ میاں کا حق ہے. ایک سیٹ ہے اور ایک نوکر ہے، تو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حق ہے. ایک حاکم ہے اور ایک رعیت ہے، تو حاکم پر رعیت کا حق ہے اور رعیت پر حاکم کا حق ہے. ایسا ہی جتنے تعلقات دنیا میں ہیں اتنے حقوق ہیں. اور جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گی. اور جب حقوق مارے جائیں گے ایک دوسرے کے تو پوری دنیا جنگ کا اکھاڑا بن جائے گی. گھر سے لے کر پورا عالم یہ جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا جب لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ختم ہو جائے گی اور جنگل راج ہو جائے گا دنیا میں. دنیا میں امن و امان کے آنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ میں جیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء، اس کی شکل بھی الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے، پیر چلتا ہے پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک عضو کی شکل الگ، کام الگ. لیکن پورے جسم میں آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائیں تو پورے جسم کو تکلیف ہو، اور اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرے. فرمایا ایسا ہی سارے ایمان والوں کی مثال ہے. جیسا ایک عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا، ایسا ہی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی برائی کو سوچ نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو فرمایا ایک جسم کے مانند ہے. اسی لیے ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، ہر ایک کو درگزر کرنا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کی غلطی کو معاف کرنا، ہر ایک کے لیے بچ کر کے رہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. جو اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. انصاف پر ہے آپ کی معاشرت کی بنیاد، احسان پر ہے، ایثار پر ہے، اپنی ضرورت کو قربان کرنا، اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنا. حیا پر آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے. ہمارے یہاں بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. اسراف کے ہمارے ماحول میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اسراف کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اپنی معاشرت کو ایسی پاکیزہ بنانا کہ جس کے راستے سے دنیا کو اسلام سمجھ میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی کو لے کر آئے ہیں کہ جس زندگی میں ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنا ہے، ہر ایک کے کام آنا ہے، ہر ایک کو درگزر کرنا ہے اور ہر ایک کی غلطی کو معاف کرنا ہے. جب یہ معاشرت لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایک زندگی کا نام ہے. مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، مسلمان ایک اسلام کی، جس کی زندگی میں اسلام ہے وہ مسلمان ہے. اس لیے اپنی مسلمانی اسلام کے ذریعے سے ظاہر کرنا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ سمجھائی کہ یہ دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے اور خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. تو ضرورت کہاں پوری ہوگی؟ اور میں ضرورت دنیا میں پوری ہوگی.
اللہ نے فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا دنیا میں جتنی جاندار ہے ان سب کی روزی اور ضرورت کا پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. اس لیے آدمی بھوکا اٹھے گا بھوکا سوئے گا نہیں. اللہ سب کو کھلاتے ہیں، فرمانبردار کو بھی کھلاتے ہیں، نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں، مالدار کو بھی کھلاتے ہیں، غریب کو بھی کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سب کے رب ہے، سب کو کھلاتے ہیں. اور یہ اللہ کا دسترخوان ہے، جس دسترخوان پر اللہ جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں، انسانوں کو بھی کھلاتے ہیں، ماننے والوں کو بھی کھلاتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی اللہ کھلاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو فرمایا یہ ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی کسی کی، اس لیے کہ دنیا محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے. ایک بوتل ہے 1 لیٹر کا تو اس میں 1 لیٹر آ سکتا ہے، 1.5 لیٹر نہیں آ سکتا. تو دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہے. تو دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یاد رکھو کتنا ہی بڑا آدمی ہوگا اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. بڑھاپے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بیماری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بال کے سفید ہونے سے اپنے کو بچا نہیں سکتا، اور آدمی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ خواہش پوری کرنے کی جگہ دنیا بنائی نہیں. اللہ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے. اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. کیا چاہیے؟ جو تمہارا جی چاہے وہ جنت میں ہے. اب ٹھیک ہے، کیا چاہے کہ بھئی دنیا کا ہر انسان ہے، کم سے کم کمزور سے کمزور آدمی کو پوچھو کہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو کہے گا ہاں بننا چاہتا ہوں، لیکن دنیا میں بن نہیں سکتا. تو اللہ اس کی خواہش جنت میں پوری کریں گے. اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے مخاطب تو دیکھے گا جنت میں بہت بڑا ملک ہوگا ہر انسان کا، اور نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ایشیا جتنی نہیں، ایشیا میں ہندوستان جتنی نہیں، اور ہندوستان میں مہاراشٹر جتنی نہیں، اور مہاراشٹر میں مالیگاؤں جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کے جنتی کو دیں گے اللہ. اس لیے کہ بادشاہ بننے کی خواہش ہے، اس کی خواہش جنت میں پوری کریں گے، اور خواہش پوری ہوگی. اس میں جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. تندرست بنا کر داخل کریں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگا. خوبصورت بنا کر داخل کریں گے، کبھی بدصورت نہیں ہوگا. اور زندگی دے کر داخل کریں گے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی. ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جتنا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. 33 سال کی سب کی عمر ہوگی. اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا 90 فٹ کا ہوگا. اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے. اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کرے گا. اس جنت میں ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، 60 میل اونچا. پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی. پہننے کے لیے ریشم کے باریک اور دبیز کپڑے ہوں گے. مردوں کو پہننے کے لیے سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے. دنیا میں مردوں کے لیے سونے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ اس کی خواہش جنت میں پوری کرے گی. کم سے کم درجے کے جنتی کو 70-72 جنت کی حوریں دی جائے گی. ایک حور اپنا قربہ ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اور اگر اپنے 2 پٹا دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا خوشبوؤں سے بن جائے. اللہ کا دیدار ہوگا. جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، اس طرح سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کا میدان مزید میں مہمانی کریں گے، اور ہر آدمی اپنے نبی کی کرسی کے قریب ہوگا جتنی زندگی اس نبی کی زندگی کے قریب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی مہمانی کریں گے، اور جب مہمانی کر کے یہ اپنے جنتوں میں واپس لوٹیں گے تو ان کا حسن پہلے سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا. میرے محترم دوستو، کم سے کم درجے کے جنتی کی خدمت کے لیے 80,000 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کانوں نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر خیال گزرا
اور وہ ایمان والوں کے لیے ہے اور ایمانی زندگی جی کر مرنے والوں کے لیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. اب دنیا میں ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری ہے اور شادی ہے. ہر انسان کی یہ 5 ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر پوری کرنا. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں کبھی حرام راستہ نہیں اختیار کرنا, اس لیے کہ اللہ کسی کے لیے حرام روزی نہیں اتارتے. یاد رکھو, جیسے آسمان سے آنے والا پانی پاک آتا ہے, لیکن آدمی نے برتن ناپاک لیا تو پاک پانی ناپاک ہو گیا. ایسا ہی اللہ ہر ایک کے لیے روزی وہاں سے حلال اتارتے ہیں, لیکن آدمی نے برتن جھوٹ کا لیا, دھوکے کا لیا, ملاوٹ کا لیا, سود کا لیا, ناپ تول میں کمی کا لیا, تو ناپاک برتن کی وجہ سے حلال روزی جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی وہ ناپاک بن گئی. اس لیے اپنے ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حرام سے بچنا, سنت طریقے پر پوری کرنا, خواہشات سے بچنا, یہ حکم ہے. تو حلال طریقے حاصل کرنا, سنت طریقے پر پوری کرنا, حرام سے بچنا اور خواہش سے بچنا, اسراف سے بچنا. جب حلال طریقے سے حاصل کریں گے اور سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کریں گے تو کمانا بھی اللہ عبادت بنا دیں گے اور ضرورتوں کو پورا کرنا بھی اللہ عبادت میں لکھیں گے. اللہ نے دین اتنا اچھا اور پیارا دیا کہ تمہارا دین تو دین ہے, لیکن تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی جب دنیا کو اپنے دین کے راستے سے ہم سنوار لیں گے. اس لیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنا دین بنائے اور دین کمائے. تو دنیا سے دین بنانے کا راستہ کیا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر پورا کرنا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ موسم کی, جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. اچھا کھانا پیٹ میں گیا تو طاقت بنے گی, خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا. جلاب ہو گیا, قے ہو گئی, تھوڑی پسی نکل گئی, کیا ہوا, فوڈ پوائزن ہو گیا. اور ایسا ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. آدمی کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا, بدن پر حلال کپڑے آئیں گے, حلال پیسے سے سواری خریدے گا, حلال طریقے سے شادی سے بیوی تو حاصل کرے گا, تو اس حلال کے اندر میں آدمی کو اچھا کام کرنا سوچے گا. اور آدمی کی زندگی میں حرام آیا تو آدمی کو حرام کام سوچیں گے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں, میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے, اور اس کا کھانا کھانے کے بعد مجھے کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مزہ آیا, اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا, اپنے علماء سے پوچھ کر کے ہر غلط چیز کو اپنے کاروبار سے صاف کرنا, بھلے آہستہ آہستہ کرنا پڑے, لیکن آہستہ آہستہ اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری پاک بنانا. پاک بنا دیں گے تو ہماری عبادت بھی جاندار بن جائے گی. جب حرام زندگی میں آتا ہے تو عبادت بھی بے جان ہو جاتی ہے. حرام ہے اور نماز ہے تو نماز کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. حرام کمائی سے کھانا روزہ رکھ بھی رہا ہے, حرام کمائی پر افطار بھی کر رہا ہے, تو روزے کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. حرام سے حج کرنے جا رہا ہے تو حج کے اندر میں قبولیت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے جب کھانے کمانے کی لائنوں کو ہم پاک صاف کر دیں گے تو ہماری چھوٹی چھوٹی عبادت بھی بڑا بڑا بدلہ اللہ کے یہاں سے دلوا دے. اس لیے میرے دوستوں, اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو حلال پر لانا اور سنت پر لانا, اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کی اخلاقی زندگی کو سنوارا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں. انسانیت اخلاق سے خالی ہو چکی تھی. پوری انسانیت اغراض کو اخلاق سمجھتی تھی, اور آپ نے پوری انسانیت کو اخلاق کا سبق دیا ہے کہ اغراض کا نام اخلاق نہیں ہے, اللہ کے لیے کسی کے کام آنے کا نام ہی اخلاق ہے. ورنہ غرض کے لیے کہ یہ مجھے یہ سامان دے دے, یا مجھے اکرام کر دے, یا مجھے بڑا بنا دے, اس کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اخلاق ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اغراض ہے. فرمایا اس لیے کسی کے کام آنا کہ اللہ راضی ہو جائیں اور میری آخرت بن جائے, اس کا نام اخلاق ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے
اس کے ساتھ بھلائی کرو. جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو. جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہیں پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی اخلاق کا نمونہ کیا ہے، پیش کیا ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور آپ نے وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو بیجا تکلیف نہیں پہنچائی. آپ انداز لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دوبارہ سن 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے مکے والوں سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. حالانکہ مکہ وہ ہے کہ جس مکہ کی سرزمین پر آپ کے اوپر اونٹ کی اونٹ ڈالی گئی ہے، آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کے خباب اور خبیب کو، عمار اور یاسر کو ستایا گیا ہے اور سمیہ کو شہید کیا گیا ہے. اور اس سرزمین کے اوپر یہ سارے ابو بکر اور عمر کے اوپر حالات آئے ہیں. شعب ابی طالب میں 3 سال تک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی ہے. ایسے حالات سے جن لوگوں نے گزارا ہے جب ان پر آپ کا قابو آیا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. مکے والوں نے کہا خن کریم ابن خن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بڑائی کی امید رکھتے ہیں. فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سارے حالات سے گزارا، جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، اے مکے والوں جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اخلاق والی زندگی لے کر کے آئے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اخلاق کرنا. آپ نے تو جانوروں کے ساتھ اخلاق کا حکم دیا ہے. اور آپ انداز لگائیں کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کے اوپر اس کی مغفرت ہو گئی، اور نیک عورت نے بلی کو پال کر کے رکھا یہاں تک کہ بھوکی مر گئی تو اس کے لیے جہنم میں چلی گئی. اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ احسان ہے، جانوروں کے ساتھ. اسی لیے جانوروں کے حقوق بتلائیں کہ جس جانور پر تم سواری کرتے ہو جب سواری کا کام پورا ہو جائے تو اس کو ممبر نہ بناؤ، فوراً اتر جاؤ اور اس کو راحت پہنچاؤ. جو جانور حلال ہے تم کھانے کے لیے اس کو ذبح کرتے ہو تو تیز چھری سے کرو تاکہ کم سے کم تکلیف میں اس کا کام ہو جائے. آپ نے جانوروں کے حقوق بتائے، انسانوں کے حقوق بتائے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا. اس کے لیے مذہب شرط نہیں ہے کہ اپنے مذہب والوں کے ساتھ احسان کرنا، بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ جس مذہب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو ان کے ساتھ احسان کا آپ نے حکم دیا ہے. کہ آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ، کپڑوں کی کمی ہے تو اس کو کپڑا دو، اس کے بچے بڑے ہو گئے اس کے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے تو اس کی شادی کرا دو. زکوٰۃ تو آپ مسلمان کو دیں گے لیکن نفلی صدقے کے ذریعے سے ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی زندگی ایسی دیا، اور صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. اور دنیا میں اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلا ہے بلکہ دنیا میں اسلام اخلاق کے راستے سے پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں ایمان والے، اللہ والے، صحابہ اخلاق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ پھرے. اور جب ان کی زندگیاں دیکھی ہیں اللہ کی رحمت والی اور برکت والی تو لوگ غلط زندگیوں کو چھوڑ کر صحیح زندگی طرف آئے. اللہ والے دنیا میں پھرے ہیں کہ جن اللہ والوں کے پھرنے کی برکت سے لوگوں کو ہدایت کا نور ملا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا ہے جس میں 90 لاکھ انسانوں کو ہدایت ملی ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی ایسی اخلاق والی بنے کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام ایسی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اتنے اخلاق والا ہے تو ان کے نبی کتنے اونچے اخلاق کے مالک ہوں گے. اس لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا.
آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ نے تلوار لٹکا دیا درخت پر. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے بغیر ڈرے فرمایا اللہ بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو اچھی تلوار پکڑنے والے ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے تم کو معاف کر دیا. میرے دوستو، آپ ہجرت فرما کر کے جب مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو ہجرت میں جانے سے پہلے آپ نے ایک آدمی کے آس میں، غالباً عثمان نام ہے، بیت اللہ کی چابی تھی. آپ نے اس سے کہا کہ بیت اللہ کو کھولو، میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے چابی نہیں دیا اور تالا نہیں کھولا. آپ نے فرمایا عثمان ایک دن وہ آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ چابی میں جس کو دوں گا قیامت تک یہ چابی اس کے خاندان میں رہے گی. تو عثمان نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے اور قریش کے لیے برا دن ہوگا. آپ نے فرمایا وہ دن تمہارے لیے اور قریش کے لیے عزت کا دن ہوگا. تمہاری سمجھ ماری گئی ہے کہ اچھے برے کی تمیز تمہارے اندر نہیں. آپ تو ہجرت میں چلے گئے، واپس آئے، آپ نے عثمان سے چابی منگائی اور آپ نے یاد دلایا، عثمان یاد ہے ہم نے تمہارے سے چابی مانگی تھی، تم نے ہم کو چابی نہیں دیا تھا. اب وہ شرم کے مارے ان کی نگاہ جھکی ہوئی ہے. حضرت عباس اور حضرت علی آپ کے پڑوس میں ہیں، ان کی چاہت ہے کہ چابی ان کو ملے. اور آپ نے پھر وہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے. میرے دوستو، آپ ایک اخلاقی زندگی لے کر دنیا میں آئے ہیں. اس اخلاقی زندگی سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر وہ اخلاقی زندگی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں ہم جینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری بدگمانیوں کو ختم کر کے انسانیت میں اعتماد کی فضا قائم فرمائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ملک و مال نہیں ہے. ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. پوری دنیا کی ساری مملکتیں اور حکومتیں اللہ کے سامنے اس کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ بات. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا مشکل کشا اور حاجت رنجا سمجھا ہے، اپنی امیدوں کو ان سے وابستہ کیا ہے. اللہ فرماتے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے کی سی ہے. مکڑی کسی ہے. اللہ فرماتے ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی کسی ہے کہ جس نے گھر بنایا اور گھروں میں فرمایا سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کے جالا ہے. اس لیے ان کی اور ان کے ساز و سامانوں کی حیثیت ہمارے اللہ کے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اور پوری دنیا کی جتنی مادیت ہے، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنا سکہ ہے اور جتنا دنیا میں کرنسی چلتی ہے اور جتنا سونا اور چاندی ہے، فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو ہم مچھر کے پر کے لیے اور ہم مکڑی کے جالے کے لیے ہم دنیا میں کسی سے لڑیں گے نہیں، ہم کسی سے امید نہیں رکھیں گے. ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے اور ہم کو اللہ نے اپنی رضا کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اسی لیے جب کبھی بھی موقع آیا تو آپ نے پوری امت کو آخرت کی طرف متوجہ کیا. جب انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ تو فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو یا فراخی کی حالت ہوگی تو. اور فرمایا بھلی بات کو پھیلاؤ گے، برائی سے تم روکو گے اور تم حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. اور جب میں مدینہ میں آ جاؤں تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن سے تم اپنی اپنے عورتوں کے اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو جب کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ کام ہم کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. اور اگر اللہ نے تمہاری آخرت بنا دیا تو اللہ تمہاری دنیا یقینی طور پر بنا دے گا.
اس لیے آپ نے کبھی بھی امت کو دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ میرے دوستو، یہ مبارک زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ نے 23 سالہ وہ زندگی جیے ہیں اور اپنے صحابہ کو زندگی پر اٹھایا ہے اور صحابہ کے راستے سے تابعین کو تیار کیا ہے اور تبع تابعین کو تیار کیا ہے اور اللہ والے بنائے ہیں کہ جن کے دنیا میں پھرنے کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کو غلط زندگیوں سے صحیح زندگی کا راستہ ملا ہے اور جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آئے ہیں۔ آج بھی میرے دوستو پوری دنیا کی ضرورت یہ دین ہے کہ جس کے راستے سے ان کی جہنم سے حفاظت ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا راستہ وہ مبارک زندگی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اب وہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور پوری امت میں آئیں اور امت کے راستے سے انسانیت کے سمجھ میں آئے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، دنیا کا چھوٹا بڑا، اس کے پیچھے محنت ہے۔ جتنی ترقیات آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے انسانوں کی محنت ہے، جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں ترقیات ہو رہی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، بڑی بڑی تیز رفتار سواریاں بن گئی، کھانے پینے کے لمبے چوڑے سامان بنے، اس کے پیچھے انسانوں کی جان مال صلاحیت لگی، جس کے نتیجے میں اتنی چیزیں وجود میں آئی ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے، ہمارے گھرانے میں آ جائے اور ہماری برادری میں آ جائے، ہمارے شہر اور ملک میں آ جائے اور دنیا کے چپے چپے میں آ جائے، تاکہ پوری انسانیت تباہی سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی آبادی میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے محنت ہی کو شرط قرار دیا ہے اور اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان مال کا استعمال صحیح کر دے تو دنیا میں کام ہو جائے گا۔ تو جان مال کا استعمال صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، دین کے سیکھنے پر لگائے، دین کو پھیلانے پر لگائے۔ ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنی عبادت میں حقیقت پیدا کرنے پر لگائے اور عبادت امت میں زندہ کرنے پر لگائے۔ یہ دوسری لگانے کی جگہ ہے۔ تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی ساری مخلوق کو راحت پہنچائے بغیر کسی تفریق کے، اور اتنی جان مال لگائے کہ اللہ کی مخلوق کی تکلیف دور ہو جائے اور سب راحت کے اندر میں آ جائے۔ اور چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت پہ بقدر ضرورت لگانا اور اسراف سے بچ کر کے لگانا۔ یہ اس بات کی اجازت ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کماؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو کمانے پر بھی ثواب دیں گے اور خرچ کرنے میں بھی ثواب دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے صدقے میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ وہ مال ہوگا جو حلال طریقے سے کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس لیے کمانا بھی عبادت اور خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گا جب محنت کی صحیح ترتیب یہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو آج کے دن پورا مجمع اللہ کے سامنے پچھلی زندگی پر معافی مانگے کہ جو زندگی گزر گئی ہے اے اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی جو باقی ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے اب پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کے بنانے کے لیے ہم اپنی جانی مالی طاقت کو لگائیں گے۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ معافی کا حکم دیا ہے، معافی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک بستی میں بہت بڑا پاپی آدمی تھا، بہت بڑا مجرم آدمی۔ بستی والوں نے اس کو بستی سے باہر جنگل میں نکال دیا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے یہ کہا، اے اللہ میری پوری زندگی تو ختم ہو گئی، اب میں مرنے والا ہوں، اگر آپ میری غلطی پر پکڑ کریں گے تو آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ معاف کریں گے تو آپ کا کیا نقصان ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ بس اللہ کو یہ دو بولے سے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو معافی نہیں کیا بلکہ ولی بنا کر اللہ نے اس کو موت دیا۔ اللہ نے اپنا ولی بنا لیا اس دو بول پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلانے جنگل میں میرے ولی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ جا کر جنازے کی نماز پڑھائیں اور شہر میں اعلان کر دے کہ جو جنازے کی نماز میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ بڑے معاف کرنے والے، سارے آدمی اپنے دل میں
زبان سے اللہ سے کہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، پچھلی زندگی اللہ معاف کر دے، اور آئندہ زندگی کے بارے میں طے کرے کہ آپ زندگی صحیح گزارنی ہے، آخرت کو اور اللہ کو مقصد بنا کر اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ بھائی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ اب ایسی زندگی میرے دوستوں جینا آسان ہو جائے، اس کے لیے اچھی مشق کے لیے صرف 4 مہینہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام 4 مہینے میں آدمی نہیں سیکھ سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ درزی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا کام بھی 4 مہینے میں نہیں سیکھ سکتا، لیکن اللہ والوں نے دعا کی برکت سے اللہ نے 4 مہینے میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر اچھا 4 مہینہ لگا دے تو اللہ زندگی کا رخ بھی صحیح کر دیں گے، اللہ فکر بھی صحیح کر دیں گے۔ رخ صحیح ہو گیا، فکر صحیح ہو گیا، اس کے بعد گھر کاروبار میں آئے، اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگائیں، 8 مہینہ اپنے گھر کاروبار کو دیکھے، مہینے میں 10 دن لگائیں، 20 دن اپنے گھر کاروبار کو دیکھے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں اور اپنا 16 گھنٹہ اپنے گھر کاروبار کو دیکھے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے، 11.5 مہینے اپنی دنیا پر لگائے، اسی کے ساتھ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے، 27 دن اپنے گھر کاروبار کو دیکھے، روزانہ 21.5 گھنٹے اپنے گھر کاروبار کو دیکھے اور 2.5 گھنٹہ محنت کر کے ہر ایمان والے کو اللہ سے اور دین سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ جب محنت کے ساتھ جئیں گے اور محنت کے ساتھ مریں گے تو اللہ تعالیٰ دین کی تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین میں کمی بھی رہ گئی تو محنت کی برکت سے اللہ معاف کروا دیں گے۔ اس کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ بھی صحیح کریں گے، اپنے فکر کو بھی صحیح کریں گے۔